شب قدر ہوگی کس رات میں، تو ہمارے ہاں عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ 27 کی رات کو عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو پا لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے باہر تشریف بھی لائے، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے اللہ نے وہ تعین اٹھا لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، اور یہ رات 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ میں شب قدر کی ان فضیلتوں کو پالوں، سے چاہیے کہ وہ ان طاق راتوں کے اندر اپنے نفس کو تھوڑی تکلیف دے اور کچھ عبادت کر لے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے، ساری رات جاگنا ہے، بلکہ آپ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ ایسے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، پھر اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس کی ساری رات عبادت کے اندر گزری۔ تو اہتمام کر لیا جائے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ عشاء پڑھنے کے بعد جتنی اللہ ہمت دے، توفیق دے، کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، کچھ صدقہ کر دیا جائے، اس طرح قرآن کی تلاوت کر لی جائے، کچھ اذکار کر لیے جائیں۔ پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے تو جہاں پہ آپ لیٹ اٹھتے ہیں طاق راتوں میں تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، اور پھر اللہ کی عبادت کر لی جائے، تہجد کے نوافل پڑھ لیے جائیں، اور اپنے لیے دعائیں کر لی جائیں۔